آئی سائٹ کے لیے آسمانی کلر یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈیلی لگانا ہوتا ہے سر کے ٹاپ کے اوپر. یہ بلو لائٹ میڈیٹیشن اگر وہ کریں یا بلو لائٹ میں اپنا تھوڑا سا ٹائم گزاریں تو اس سے بھی ان کا مزاج بہتر ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے یا ان کو نزلہ زکام چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, سر درد بھی بن کے ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بلو کلر سب سے بیسٹ ہے. آپ کو یہ پیناڈول کی گولی کی طرف نہیں بھاگنا پڑے گا. یعنی ریڈ کلر سے آپ کے جو امیونٹی ہے وہ بہت جلدی اوپر آتی ہے اور آپ کے جو ریڈ سیلز ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور کینسر سیلز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. نظر کا مسئلہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے, اسپیشلی آج کل کے بچوں کی اگر بات کریں تو وہ ذرا سے تھوڑے سے ہی بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے. کھانا بھی کھانا ہے تو موبائل کا استعمال کر کے انہوں نے کھانا کھانا ہے, مطلب ان کی نظریں رہتی صرف موبائل کی اسکرینس کے اوپر ہی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی نظر بہت تیزی سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, گلاسز کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ اس میں بھی ہم تلوں کا تیل ہی یوز کرواتے ہیں, آسمانی کلر کا آئل بنوا کے وہ آپ یوز کریں. سم ٹائم بلو کلر بھی یوز ہوتا ہے لیکن موسٹلی آئی سائٹ کے لیے آسمانی کلر یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈیلی لگانا ہوتا ہے سر کے ٹاپ کے اوپر بچوں میں بھی. اس سے یہ کہ گلاسز کا نمبر آہستہ آہستہ کم ہو کے ان کے گلاسز اتر جاتے ہیں. ساتھ میں آپ ڈائٹ کا بھی ان کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جن کا اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, غصیلے ہو جاتے ہیں. آپ جیسے ہی ان کو کوئی کام کے لیے کہتے ہیں تو وہ فوراً سے ڈینائی بھی کرتے ہیں اور الٹے سیدھے جواب بھی دیتے ہیں. پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بلو لائٹ میڈیٹیشن اگر وہ کریں یا بلو لائٹ میں اپنا تھوڑا سا ٹائم گزاریں تو اس سے بھی ان کا مزاج بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہمارے گھر میں روزمرہ کی بیماریوں میں یہ گلا خراب ہونا, زکام ہونا, بخار ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ بہت سی کامن چیزیں ہیں اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ میڈیسنس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم ابھی آپ سے بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ اور مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ کامن جیسے ایشوز ہیں, یہ کامن بیماریاں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارا معمول ہے, یہ اس کو اگر ہم کلرز کے تھرو ٹریٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیلی ایکسپوجر ہوتا ہے ہمارا, گرم سرد ہو گئے یا ٹھنڈا پی لیا یا گرم پی لیا یا جو کچھ بھی ایسا موسم اثر انداز ہو گیا یا اپنی طرف سے کوئی بد احتیاطی ہو گئی, نہائے اور فوراً باہر نکل گئے, تو اکثر لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے یا ان کو نزلہ زکام چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, سر درد بھی بن کے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بلو کلر سب سے بیسٹ ہے. آپ کو یہ پیناڈول کی گولی کی طرف نہیں بھاگنا پڑے گا, اور جب گلی محلے کی نکر سے ہی آرام سے گولی ٹافی کی طرح کھاتا ہے, اور لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بھی آتے ہیں لیور کے اوپر نا. تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ بلو واٹر گھر میں تیار رکھیں, چارج واٹر, اور اس کو آپ کنزیوم کریں آدھے گھنٹے کے بعد. ایون آپ کو بخار 102 104 بھی ہے تو وہ بھی اسی سے ریڈیوس ہو جاتا ہے. بلو لائٹ لیں اور بلو اسی پانی کی پٹیاں بھگو کے آپ ماتھے پہ رکھیں تو اس سے فوراً بخار آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. رائٹ. اب یہ بلو واٹر کو بنانے کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیں, کہ آڈینس کا سب سے پہلا سوال آنا یہ ہے کہ بتا تو دیا آپ نے بلو واٹر استعمال کریں, بنانا کیسے ہے؟ اچھا, شیشے کی سفید بوتل, کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ بوتل شفاف لے لیں, اچھی طرح واش کر لیں اسے. مارکیٹ میں سیلوفین پیپر بھی موجود ہے, بلو کلر کا مل جاتا ہے. اگر آپ کو پینٹڈ بوٹلز چاہیے ہوں گی تو وہ پھر رابطہ کرنا پڑے گا. اسی پیپر کو آپ نے چڑھانا ہے بوٹل کے اوپر, رات کو ابالا ہوا ٹھنڈا کیا ہوا پانی اس میں ڈالنا ہے, اور دھوپ میں صبح 8 بجے سے 12 بجے 1 بجے تک آپ دھوپ میں اس کو رکھ دیں گے, نیچے لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب سیم ڈے میں یہ پانی آپ کے لیے, آپ کے پاس بخار کے لیے تیار ہو چکا ہے. اب کیسا ہی بخار ہے, کتنا ہی تیز ہے, گلا خراب ہے, آپ بار بار اس کے غرارے بھی کریں اور اس کو پانی کو بھی پئیں. اگر بلو لائٹ کا آپ کے پاس سہولت موجود ہے تو وہ بلو لائٹ بھی آپ لیں, تو ود ان اے ڈے آپ کو 50% ریلیف مل جاتا ہے. 50% ریلیف. ویری نائس. اچھا, شروع میں ہم کینسر کی بھی بات کر رہے تھے آپ سے, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اب کینسر میں بھی کلر تھیراپی کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ کیسے کیا جاتا ہے اور کیا پاکستان میں یہ پریکٹس جاری ہے ابھی؟ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے. اور ایک میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ہاسپٹل میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا, نیو نیٹل جونڈس کا جو پرابلم ہوتا ہے, بچوں کو پیدا ہوتے ہی ایک جرکان ہو جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بلو لائٹ انکوبیٹر میں رکھا جاتا ہے اور ان کے سارے کپڑے ہٹا دیے جاتے ہیں, صرف ڈائپر ہوتا ہے, اور اس کو جتنے دن بھی وہاں اس کی جب تک وہ بلیروبن لیول کم نہیں ہوتا اس کو وہاں رکھا جاتا ہے, اور صرف اسی فوٹو تھراپی سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی میڈیکیشن نہیں دی جا
رہی ہوتی. تو یہ ایک بڑی آسان اور سمپل سی مثال آپ کے سامنے ہے کہ فوٹو تھراپی کتنا افیکٹ کرتی ہے ہمارے لیور کے اوپر. آپ انہی کلرز کو اگر کنزیوم کریں گے تو وہ کیوں نہیں کرے گی. لیور کے اوپر بھی اور باقی آرگنس کے اوپر بھی اسی طرح اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اب جیسے کینسر ہے تو کینسر سیلز جو ہیں اس میں امیونٹی ہماری بڑی جلدی ڈاؤن ہو جاتی ہے. جب کلرز کے اوپر تحقیق ہو رہی تھی تو اس میں جو انزائمز ایسے ہیں جو ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں, اس میں جس انزائم نے جس کلر کو سب سے زیادہ رسپونڈ کیا تھا وہ ریڈ کلر تھا. یعنی ریڈ کلر سے آپ کے جو امیونٹی ہے وہ بہت جلدی اوپر آتی ہے اور آپ کے جو ریڈ سیلز ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور کینسر سیلز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں لاہور کے کچھ ہاسپٹل بھی اس میں فوٹو تھراپی ریڈ لائٹ کو یوز کروا رہے ہیں. ایون ریڈ لائٹ جو فوٹو تھراپی ہے یہ کمر درد اور گردن موہرے ان دردوں کے لیے بھی استعمال کروائی جا رہی ہے. الٹرا وائلٹ ریز کے طور پہ بھی اس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو وہ مطلب ریڈ کلر کو آپ جب یوز کرتے ہیں تو اس سے کینسر کے سیلز جلدی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آل رائٹ. اچھا, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں والدین بہت زیادہ پریشان بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ کمزور سا لگتا ہے. تو اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ صحت مند ان کو دکھائی دے, ہیلدی دکھائی دے, کمزور نہ لگے. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کو نا موسٹلی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور گروتھ کا ایشو ہو رہا ہوتا ہے کہ گروتھ نہیں صحیح ہو رہی ہوتی. بیسیکلی ہماری فیمیلز بھی ڈیورنگ پریگنینسی اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی, تو وہ ایفیکٹ پھر بچے کے اوپر بھی آتا ہے. دوسرا, بہت ساری ایسی ٹیبلٹس یوز کی جا رہی ہوتی ہیں ان کا فائدہ سمجھ کے, کچھ وٹامنس کی ٹیبلٹس, جس کے بعد میں پھر برے اثرات بھی آتے ہیں باڈی کے اوپر. تو اس کے لیے اورنج آئل یوز کروایا جاتا ہے جو چیسٹ کے پچھلے حصے پہ لگواتے ہیں, اور بلو آئل چیسٹ کے اگلے حصے پہ لگواتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچے کو جلدی نزلہ زکام نہیں ہوتا اور وہ جو سوکھ رہا ہوتا ہے اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اورنج کلر میں بیسیکلی کیلشیم کا سورس اس کے ذریعے ہمارا پورا ہو جاتا ہے. اور جو ہم کیلشیم کی ٹیبلٹس اتنے سارے یوز کر کے بعد میں اس کے سائڈ افیکٹ بھگتتے ہیں کہ کڈنی میں اسٹون آنا شروع ہو جاتے ہیں یا اور بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اورنج کلر کا پانی یوز کر لیں. آپ کے بچوں میں کیلشیم ڈیفیشنسی نہیں ہوتی اور ان کا جو گروتھ ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سانس کے ایشوز نہیں آتے, چیسٹ پرابلم نہیں ہوتی. موسٹلی بچوں کو بخار, نزلہ زکام یہ اور الرجی زیادہ جلدی ہو جاتی ہے, تو اس میں بلو اور اورنج دونوں کو استعمال کروانے سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. آل رائٹ. ڈاکٹر نجمہ سحر, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے کلرز کے حوالے سے, کلر تھیراپی کے حوالے سے ہماری جو آڈینس ہے اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کی ہے. سو ناظرین, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر بیماری کا حل یا تو صرف جڑی بوٹیوں سے علاج ہے یا پھر ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جا کے مہنگی دوائیاں اور مہنگے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر تھیراپی کے تھرو بھی بہت ساری چیزوں کا علاج ہم گھر بیٹھے اور بہت پیسوں کی بچت کے ساتھ بہت آرام سے کر سکتے ہیں. آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ابھی کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.